جی بالکل، اور آج کا جو ہمارا تجزیہ ہے وہ ایک بہت ہی گہری مارکیٹ ریسرچ پر مبنی ہے۔ ایسا ہی ہے، مطلب ایک ڈیپ مارکیٹ ریسرچ پر مبنی ہے۔ اور آج ہم ایک ایسے موضوع کی تہیں کھولنے والے ہیں جو براہ راست ہر گھر کے بجٹ، دسترخوان اور ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے نا، اس کے ہر پہلو پر اثر ڈالتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والے اس ہوش ربا اضافے کے بارے میں۔ بالکل، اگر ہم تازہ ترین اعداد و شمار پر ذرا نظر ڈالیں تو پٹرول کی نئی قیمت 321.17 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اور ہائی سپیڈ ڈیزل وہ تو 335.86 روپے فی لیٹر کی سطح کو چھو چکا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جمپ ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ صرف پیٹرول پمپ پر لکھے ہوئے چند ہندسے نہیں ہیں، ان کے پیچھے پوری ایک عالمی اور مقامی معاشی کہانی چل رہی ہے۔ اصل میں اس تجزیے کا بنیادی مقصد محض ان اعداد و شمار کو دہرانا یا کوئی خبریں سنانا ہرگز نہیں ہے۔ مطلب ہم ان پوشیدہ تاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو بین الاقوامی سطح پر ہونے والے واقعات کو ہماری مقامی سپلائی چین کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ صحیح۔ اور ملکی معیشت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک عام آدمی کی روزمرہ کی جد و جہد کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ کیونکہ جب تک ہم عالمی معیشت کے جھٹکوں اور مقامی مارکیٹ کے رد عمل کے اس پیچیدہ میکانزم کو نہیں سمجھتے، مہنگائی کی یہ تصویر پوری طرح واضح نہیں ہو سکتی۔ تو چلے اس پورے میکانزم کو ذرا تفصیل سے کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے اس اچانک آنے والے اضافے کے پس منظر اور اس کی ٹائمنگ کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، ٹائمنگ تو بہت ہی اہم ہے۔ کیونکہ مطلب یہ اضافہ بالکل اس وقت ہوا ہے جب مہینوں کی سخت مانیٹری پالیسیوں کے بعد عوام اور مارکیٹ کو لگ رہا تھا کہ شاید اب مہنگائی کے طوفان میں کچھ کمی آ رہی ہے۔ ایسا ہی لگ رہا تھا۔ سننے والوں کو یاد ہوگا کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود بڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں پیسے کی گردش ذرا کم ہو اور مہنگائی کو لگام ڈالی جا سکے۔ عوام نے تھوڑی سی سکون کی سانس لی ہی تھی کہ پیٹرولیم مصنوعات کا یہ نیا جھٹکا لگ گیا۔ دیکھیں، معاشی پالیسیوں اور ان کے اثرات کو پرکھنے کے لیے ہمیں بین الاقوامی محرکات کو بغور دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ہم بالکل غیر جانبداری سے حقائق کا جائزہ لیں تو اس حالیہ اضافے کی سب سے بڑی اور فوری وجہ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں کا اچانک بڑھنا ہے۔ اور اس کی وجہ وہ جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں۔ بالکل، اس عالمی تیزی کا براہ راست محرک حالیہ دنوں میں امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر ہونے والا حملہ تھا۔ اب بین الاقوامی منڈیوں کا مزاج بہت حساس ہوتا ہے نا؟ ظاہر ہے۔ جب بھی مشرق وسطیٰ یا کسی بھی تیل پیدا کرنے والے خطے میں کوئی سیاسی یا عسکری سرگرمی ہوتی ہے تو عالمی سپلائی لائنز میں ایک فوری خوف یعنی ایک پینک پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر انویسٹرز ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جی، سرمایہ کار مستقبل کے خدشات کو دیکھتے ہوئے تیل کی خریداری تیز کر دیتے ہیں، جس سے فی بیرل قیمت آسمان پر چلی جاتی ہے۔ جب اس طرح کے بیرونی جھٹکے، میرا مطلب ہے ایکسٹرنل شاکس لگتے ہیں، تو کسی بھی ملک کی مقامی معاشی کوششیں وقتی طور پر بے بس ہو جاتی ہیں۔ یہیں سے ایک بہت ہی بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارا مقامی معاشی ڈھانچہ ان عالمی جھٹکوں کے سامنے اتنا کمزور کیوں ہے؟ مطلب دنیا کے کسی دوسرے کونے میں کوئی جیو پولیٹیکل واقعہ ہوتا ہے اور اس کا سیدھا اثر یہاں پاکستان میں ایک عام آدمی کی جیب پر پڑتا ہے۔ کیا ہر ملک اسی طرح متاثر ہوتا ہے یا ہماری معیشت کا انحصار درآمدات پر کچھ زیادہ ہی ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں کینوس کو تھوڑا بڑا کرنا ہوگا۔ پاکستان کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ درآمدی ایندھن پر کھڑا ہے، یعنی امپورٹڈ فیول پر کھڑا ہے۔ ہمارا توانائی کا زیادہ تر انفراسٹرکچر باہر سے آنے والے تیل پر منحصر ہے۔ بالکل۔ شاکس کے سامنے کتنے غیر محفوظ ہیں۔ مثال کے طور پر جب روس اور یوکرین کا تنازع شروع ہوا تو اس نے عالمی سطح پر اشیاء خرونوش اور توانائی کی پوری سپلائی چین کو درہم برہم کر دیا تھا۔ اور اس کے فوراً بعد ہم نے سیلاب کا بھی تو سامنا کیا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کو اندرونی سطح پر سیلاب جیسی شدید موسمیاتی آفت کا سامنا کرنا پڑا، جس نے زراعت اور انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مسلسل سیاسی عدم استحکام چل رہا ہے اور بین الاقوامی قرض دہندگان جیسے IMF کے ساتھ ہونے والے مشکل مذاکرات، ان سب چیزوں نے مل کے ان سب نے ملکی معیشت کے لیے کوئی حفاظتی طے یا جسے ہم بفر کہتے ہیں وہ نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت ہلتی ہے تو ہمارے ہاں صرف پیٹرول نہیں مہنگا ہوتا، پوری معیشت لرز جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میکرو پکچر سے نکل کر اب ذرا زمینی حقائق کی طرف آتے ہیں۔
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کا اثر صرف ان لوگوں تک تو محدود نہیں رہتا نا جو اپنی ذاتی گاڑیوں یا موٹر سائیکلوں میں سفر کرتے ہیں۔ بالکل نہیں، یہ تو ہر چیز کو ہٹ کرتا ہے۔ یہ ایک مکمل ڈومینو ایفیکٹ ہے، مطلب ڈومینو ایفیکٹ۔ جس طرح ایک اینٹ گرنے سے پوری قطار گر جاتی ہے، بالکل اسی طرح ایندھن مہنگا ہونے سے معیشت کا ہر پہیہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا اور ڈائریکٹ اثر ہماری ٹرانسپورٹ اور کاروباری طبقے پر پڑتا ہے۔ اس پر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر فہیم الرحمان سہگل، ان کی حالیہ ریسرچ اس ڈومینو ایفیکٹ کو بہت واضح الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ جی، انہوں نے سپلائی چین کی بات کی تھی۔ بالکل، ان کی تحقیق کے مطابق پاکستان کا تجارتی مال برداری کا نظام حد سے زیادہ سڑکوں پر انحصار کرتا ہے، یعنی روڈ بیسڈ فریٹ پر۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں مال برداری کے لیے ٹرینوں اور بحری راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ بہت سستے ذرائع ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو سارا سامان ٹرکوں پر ہی جاتا ہے۔ جی، ہمارے ہاں ٹماٹر کھیت سے منڈی تک اور سیمنٹ فیکٹری سے تعمیراتی سائٹ تک ٹرکوں اور مزدہ گاڑیوں کے ذریعے ہی پہنچتا ہے۔ اس لیے جب ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 335 روپے سے اوپر جاتی ہے تو خوراک، تعمیراتی سامان، ادویات اور روزمرہ استعمال کی ہر چیز کی نقل و حمل مہنگی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایکسپورٹرز کا تو اور برا حال ہے۔ ظاہر ہے، یہ بوجھ برآمد کنندگان یا ایکسپورٹرز کے لیے ایک الگ ہی ڈراؤنا خواب ہے۔ وہ پہلے ہی مہنگی بجلی، گیس اور فائنینسنگ کی زیادہ لاگت کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے میں عالمی مارکیٹ میں بنگلہ دیش یا ویتنام جیسے ممالک کا مقابلہ کرنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اس پوری کاروباری مشکل کو اگر ہم ایک عام فہم اور زمینی مثال سے سمجھیں تو بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ ہم نے ایک گارمنٹس ورکشاپ کے مالک عدنان علی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ان کا کیس کافی چشمکشا تھا۔ جی، عدنان علی کی ورکشاپ میں 12 مزدور کام کرتے ہیں جو مختلف قسم کے کپڑے تیار کر کے مقامی مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں۔ اب ذرا ان کے مالی حساب کتاب کو دیکھیں۔ 1 مارچ کو ہونے والے پچھلے اضافے میں جب پیٹرول 8 روپے اور ڈیزل 5 روپے مہنگا ہوا تھا، اسی وقت ان کے خام مال کی نقل و حمل کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں۔ یعنی دھاگا اور کپڑا لانے کا کرایہ بڑھ گیا؟ بالکل، دھاگا، کپڑا اور دیگر سامان فیکٹری تک لانے کا کرایہ بڑھ چکا تھا، اور اب یہ نیا ہوش ربا اضافہ آ گیا ہے۔ ساتھ ہی بجلی کے بلوں میں ہونے والا اضافہ ان کے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہا ہے۔ ایک چھوٹے کاروبار کا مالک یہ سارے جھٹکے اپنے منافع میں سے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار، جنہیں ہم SMEs کہتے ہیں، ان کے پاس منافع کا مارجن پہلے ہی بہت کم ہوتا ہے۔ اب عدنان علی جیسے لاکھوں کاروباری افراد کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا کہ وہ پیداواری لاگت میں ہونے والے اس اضافے کو براہ راست تیار شدہ کپڑوں کی قیمت میں شامل کر دیں۔ وہ اپنی جیب سے تو نہیں دے سکتے نا؟ ظاہر ہے وہ اپنے مزدوروں کی تنخواہ کم نہیں کر سکتے، بجلی کا بل دیے بغیر فیکٹری نہیں چلا سکتے، اور ٹرانسپورٹر کو زیادہ کرایہ دیے بغیر مال مارکیٹ تک نہیں پہنچا سکتے۔ آخر کار یہ سارا بوجھ ایک عام صارف کی جیب پر ہی منتقل ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مہنگائی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس مہنگائی کی ٹائمنگ کو دیکھیں، یہ وقت عام عوام کے لیے کتنی بڑی آزمائش بن چکا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمانوں کے لیے عید الفطر بالکل سر پر ہے، اور اسی طرح کرسچن کمیونٹی کے لیے ایسٹر کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ تہواروں کے سیزن میں تو ویسے ہی خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، تہواروں کے سیزن میں ہر خاندان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نیا خریدیں، اچھا کھانا پکائیں اور خوشیاں منائیں، لیکن مہنگائی کا یہ سونامی ان تمام چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ ایک طرف تہوار کی وجہ سے چیزوں کی ڈیمانڈ میں قدرتی طور پر اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف سپلائی چین مہنگی ہونے سے قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ تہواروں کے دوران یہ دوہرا دباؤ عام آدمی کی قوت خرید کو مکمل طور پر نچوڑ لیتا ہے۔ اس معاشی دباؤ کی ایک بہت ہی جیتی جاگتی مثال ہم نے دیکھی، ایک رائڈ ہیلنگ ڈرائیور بلال احمد کی کہانی ہے۔ جی، بلال احمد کا کیس؟ بلال دن میں 12 گھنٹے شہر کی سڑکوں پر گاڑی چلاتے ہیں۔ اب رائڈ ہیلنگ ایپس کا الگوریدم کچھ اس طرح کام کرتا ہے کہ کمپنیاں اپنے کسٹمرز کو کھونے کے ڈر سے کرایوں میں فوری اضافہ نہیں کرتی۔ وہ کرایہ وہی رکھتے ہیں تاکہ لوگ بکنگ کرتے رہیں۔ بالکل، لیکن دوسری طرف گاڑی تو پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی نا۔ ایندھن کی قیمت بڑھنے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بلال احمد کی روزانہ کی بچت، یعنی ان کا جو ٹیک ہوم منافع ہے، وہ آدھے سے بھی کم رہ گیا ہے۔ صحیح،
اور بلال کے لیے اب عید پر اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدنا یا ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا ایک مشکل ریاضی کا سوال بن چکا ہے جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ کیونکہ انکم تو نہیں بڑھ رہی۔ بالکل، آمدنی یا تو وہیں کھڑی ہے یا کم ہو رہی ہے، جبکہ اخراجات کی رفتار راکٹ جیسی ہے۔ یہ صرف ایک بلال کی کہانی نہیں ہے، یہ سڑکوں پر کام کرنے والے ہر اس شخص کی کہانی ہے جس کی روزی روٹی کا انحصار سفر پر ہے۔ اور اس مسئلے کو اگر ہم تھوڑا اور آگے بڑھا کر ریٹیل کی سطح پر دیکھیں تو شہر کے ایک کریانہ سٹور کے مالک محمد عرفان کی صورتحال ایک شیطانی چکر یعنی وشوس سرکل کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ وہ چکر کیسے کام کرتا ہے، ذرا بتائیں۔ یہ چکر کچھ یوں چلتا ہے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہول سیلر اپنی منڈی کی قیمتیں بڑھا دیتا ہے، وہاں سے مال دکان تک لانے والا ٹرانسپورٹر یا سوزوکی والا اپنا کرایہ بڑھا دیتا ہے، تو عرفان تک جب دالیں، چاول اور گھی پہنچتا ہے تو ان کی قیمت پہلے ہی بہت اوپر جا چکی ہوتی ہے۔ اور اس سارے چکر کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بیچارہ دکاندار کاؤنٹر پر کھڑا اپنے گاہکوں کے ساتھ بحث کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، گاہکوں کو لگتا ہے کہ دکاندار لوٹ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، گاہک کو لگتا ہے کہ شاید عرفان نے منافع خوری شروع کر دی ہے یا وہ رمضان کے مہینے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں عرفان خود اس ظالمانہ سپلائی چین کا شکار ہوتا ہے۔ یہ مناظر ہمارے ہاں ہر گلی محلے کی دکان پر روزانہ کی بنیاد پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بحث لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی معاشی بے بسی چھپی ہوتی ہے، اور یہ بے بسی کا احساس مزدور طبقے میں اور بھی گہرا ہے۔ جی، ساجد محمود کی مثال بھی تو ہمارے سامنے ہے۔ بالکل، ایک تعمیراتی مزدور ساجد محمود جو روزانہ شہر کے مضافات سے پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے کام پر آتے ہیں، ان کی مثال لے لیں۔ ان کی دہاڑی پچھلے کئی مہینوں سے وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے، لیکن ویگن اور بس کا کرایہ ہر 15 دن بعد بڑھ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کرایہ کبھی واپس نیچے نہیں آتا۔ بالکل، معیشت کی زبان میں اسے ایک ایسا رجحان کہا جاتا ہے جسے مقامی سطح پر تبدیل کرنا بہت مشکل ہے۔ ساجد کی سب سے بڑی پریشانی یہ نہیں ہے کہ آج کرایہ بڑھ گیا ہے، بلکہ ان کا خوف یہ ہے کہ اگر کل کو بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل سستا ہو بھی جائے اور حکومت پیٹرول کی قیمت میں 50 روپے کی کمی بھی کر دے، تب بھی پبلک ٹرانسپورٹ والے اپنا کرایہ کبھی واپس نیچے نہیں لائیں گے۔ وہ تو ایک دفعہ بڑھ گیا تو بس بڑھ گیا۔ جی، ٹرانسپورٹ کے کرائے اور روزمرہ اشیاء کی قیمتیں عموماً راکٹ کی طرح اوپر جاتی ہیں، لیکن پروں کی طرح آہستہ آہستہ نیچے آتی ہیں، جسے معاشی اصطلاح میں راکٹ اینڈ فیدر ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ جو قیمتوں کے کبھی نیچے نہ آنے کا خوف ہے، یہ صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا انسان کی نفسیات پر وار کرتا ہے۔ ہم اکثر معیشت کی بات کرتے ہوئے صرف مہنگائی کی شرح، جی ڈی پی اور شرح سود کے ہندسوں میں الجھ جاتے ہیں۔ انسانی پہلو نظر انداز ہو جاتا ہے۔ بالکل، مڈل کلاس اور تنخواہ دار طبقے کے لیے مہنگائی صرف ایک عدد نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی اذیت مستقبل کی منصوبہ بندی کا مکمل طور پر ناممکن ہو جانا ہے۔ مطلب آپ کل کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ سائیکولوجیکل ٹول یا ذہنی دباؤ کہا جاتا ہے۔ جب ایک فرد، ایک باپ یا ایک ماں اپنے خاندان کے کل کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کر پاتی تو معاشرے میں ایک مسلسل اضطراب اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ سعدیہ شیخ نے اپنی ریسرچ انٹرویو میں بتایا۔ جی، سعدیہ شیخ نامی ایک اسکول ٹیچر اور 2 بچوں کی ماں کے خیالات اس ذہنی دباؤ کو بہت گہرائی سے بیان کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک ٹریڈ مل پر دوڑ رہے ہیں، بھاگ تو بہت رہے ہیں لیکن پہنچ کہیں نہیں رہے۔ ٹریڈ مل والی مثال بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ بالکل، اور وہ کہتی ہیں کہ جب بھی لگتا ہے کہ حالات تھوڑے بہتر ہو رہے ہیں، دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نیا بحران آ جاتا ہے۔ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں سے کمیٹیاں ڈال کر پیسے بچا رہے ہوتے ہیں تاکہ بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے فیس جمع کر سکیں، یا شاید ایک چھوٹی سی سیکنڈ ہینڈ گاڑی لینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور اچانک ایک صبح خبر آتی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ گئی ہیں، جس کے ساتھ ہی ہر چیز اتنی مہنگی ہو جاتی ہے کہ وہ ساری بچتیں ردی کے کاغذ کے برابر رہ جاتی ہیں۔ انسان کے وہ تمام چھوٹے چھوٹے خواب جو اس نے برسوں کی محنت سے بنائے ہوتے ہیں، وہ ایک ہی جھٹکے میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ سعدیہ شیخ نے اسی تناظر میں ایک بہت ہی اہم اور تنقیدی نقطہ اٹھایا ہے جس پر پالیسی سازوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ عوام کو اب اس بات کا بخوبی علم ہے کہ پاکستان تیل درآمد کرتا ہے اور عالمی سطح پر ہونے والے واقعات کا مقامی معیشت پر اثر پڑتا ہے۔
مطلب لوگ اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ جیو پولیٹکس کو سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر بندہ اب خبریں دیکھتا ہے۔ لیکن عوام حکومت اور اداروں سے یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ ان عالمی جھٹکوں سے نمٹنے کے لیے اپنے اندرونی نظام کو مضبوط کریں۔ ہمیشہ بین الاقوامی حالات کے پیچھے نہیں چھپا جا سکتا۔ آپ کو اپنا ڈیفینس تو بنانا پڑے گا نا۔ بالکل، اس بات کی اشد ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ہم اپنے انرجی مکس کو تبدیل کریں، شمسی توانائی اور مقامی وسائل پر انحصار بڑھائیں اور ایک ایسا معاشی بفر بنائیں جو ان عالمی طوفانوں کے سامنے ایک ڈھال کا کام دے سکے۔ تو چلیے اس تفصیلی اور گہری ریسرچ کو اب سمیٹتے ہیں۔ آج کے اس تجویز سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے، یہ صرف پیٹرول پمپ کی مشین پر لکھے ہوئے چند ہندسوں کی تبدیلی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسا خاموش مگر تباہ کن سلسلہ ہے جو ملکی برآمد اور فیکٹریوں کے پہیے سے شروع ہوتا ہے اور سفر کرتا ہوا ایک عام مزدور کی عید کی خوشیوں کو نگل لیتا ہے۔ یہ اس بحث تک پہنچتا ہے جو ایک عام گاہک اور دکاندار کے درمیان ہوتی ہے، اور آخرکار یہ ایک تنخواہ دار طبقے کی ان تمام امیدوں کو توڑ دیتا ہے جو اس نے اپنے مستقبل کے لیے باندھ رکھی ہوتی ہیں۔ یہ ایک معاشی اور انسانی بحران ہے جس کا سامنا اس وقت ہر گھر کر رہا ہے۔ اور اگر ہم اس پوری گفتگو کے اختتام پر ایک وسیع تر معاشی اور اسٹریٹجک زاویے سے سوچیں تو سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی گہرا سوال ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جی، وہ سوال کیا ہے؟ اگر آج کی اس جدید اور غیر مستحکم دنیا میں گلوبل شاکس، چاہے وہ جنگیں ہوں، وبائی امراض ہوں یا سیاسی تبدیلیاں، وہ ایک معمول بن چکے ہیں، تو کیا کوئی ایسا ملک جو مکمل طور پر درآمدی ایندھن یعنی امپورٹڈ فیول پر منحصر ہو، وہ اپنے بنیادی انرجی انفراسٹرکچر کو مکمل طور پر تبدیل کیے بغیر کبھی بھی مقامی سطح پر قیمتوں میں استحکام لا سکتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم اس سائیکل کو توڑنے کے لیے کوئی طویل مدتی حل سوچ رہے ہیں یا صرف ہر جھٹکے کے بعد رد عمل دینے تک محدود ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا ہماری بقا کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے اور جس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کی اس ڈیپ مارکیٹ ریسرچ میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ عوام مزید کن موضوعات یا کمپنیوں یعنی ٹاپکس اور کمپنیز پر اس طرح کا ریسرچ بیس کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دی مارننگ کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ Like and subscribe.